امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ انتظامیہ کو ایک اور جھٹکا۔ عدالت نے وینزویلا کے زیر حراست افراد کی ملک بدری روکنے کا حکم دے دیا۔ جہاں زیب علی، بیورو چیف واشنگٹن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے۔ جی جہاں زیب۔ جی دیکھیے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے تاریخی ڈپورٹیشن کر رہے ہیں یہاں سے امیگرینٹس کی، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایل سلواڈور میں انہوں نے تو بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا، جس پہ کچھ جو ہے معصوم لوگ بھی جو ہے جن کو جرائم نہیں تھے وہ بھی ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ اور اب ایک بہت بڑا مسئلہ وینزویلا کے امیگرینٹس کا ہے۔ وینزویلا کے ان امیگرینٹس کو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ٹی پی ایس دیا گیا تھا، ٹیمپریری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس کہتے ہیں اس کو۔ اس کے تحت ان کو یہاں پر جو ہے ورک پرمٹس دیے گئے تھے، اور ان کو یہاں پر شہری حقوق دیے گئے تھے کہ یہاں پر کام بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر بس بھی سکتے ہیں یہاں پر۔ لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ معاملہ ختم کیا، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وینزویلا کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو ٹی پی ایس دیا گیا تھا بائیڈن کے دور میں، ان سب کو جو ہے ملک بدر کر دیں گے۔ اس حوالے سے امریکی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اور سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان وینزویلا کے زیر حراست امیگرینٹس کو جو ہے امریکہ سے نہیں نکال سکتے۔ سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ کیا ہے، اور کہا ہے کہ ٹرمپ پہلے جنگی قانون کے تحت تارکین وطن کو جو ہے مختلف ملکوں میں بھیج چکے ہیں، لیکن جنگی قانون تحت صدر کو اختیار ہے صرف دشمن ملک کے شہریوں کو ملک بدر کرنے کا، اور وینزویلا کے لوگوں کو جو ہے یہ جو ہے نہیں ڈپورٹ کر سکتے۔ یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اور ایک نیا درد سر ہے ٹرمپ انتظامیہ کے لیے۔ تو جہاں زیب، ٹرمپ پہلے جنگی قانون کے تحت گرفتار شخص کو ایل سلواڈور کی جیل بھیج چکے ہیں، اور اب وفاقی جج نے عدالتی حکم عدولی پر ٹرمپ انتظامیہ کو توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ بھی دیا تھا۔ جی دیکھیں نا، یہی تو معاملہ ہے سارا۔ ٹرمپ تو کسی کو مان نہیں رہے کسی کی بات۔ اب جس وقت ٹرمپ نے ان ایل سلواڈور جو طیارہ گیا تھا یہاں سے امریکہ سے، اور جب طیارہ بھی اڑا بھی نہیں تھا، تو کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا کہ ٹرمپ کو ان لوگوں کو ملک بدر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن وہ زبانی آرڈر تھا، اس کی ابھی تک تحریری آرڈر آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ لیکن صدر ٹرمپ نے جلد میں ٹرمپ انتظامیہ نے وہ طیارہ فوری طور پر ایل سلواڈور بھجوا دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جج بہت ناراض ہیں۔ ان جج کے مواخذے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں صدر ٹرمپ، کیونکہ انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، اور اب انہی جج نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایک شخص جو کہ غلطی سے وہاں ان مجرموں میں جا کر اس کو چلا گیا، اس سے سینیٹر نے ایک ملاقات بھی کی ہے، سینیٹر کرسٹوفر نے جا کر وہاں پر، اور ان کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس معاملے پر جو ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ ہے بوکیلے، وہ بھی صدر ٹرمپ کے ساتھ مل گئے ہیں، کیونکہ بڑی اچھی دوستی ہے ان کی ٹرمپ کے ساتھ۔ انہوں نے پچھلے ہفتے وائٹ ہاؤس میں آ کر ملاقات بھی کی صدر ٹرمپ سے، اور وہاں پہ یہ سوال ہوا بوکیلے سے، ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ سے، کہ کیا آپ گارشیا کو واپس امریکہ بھیجیں گے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس کو واپس بھیجنے کا اختیار نہیں ہے، اور میں کسی دہشت گرد یا کسی مجرم کو امریکہ میں اسمگل نہیں کروں گا۔ تو صدر ٹرمپ کو ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ کی بہت بڑی حمایت حاصل ہے، اور ایل سلواڈور کی سب سے بڑی ایک پریزن ہے، سب سے بڑی جیل ہے، جس کو فنڈ کرنے کے لیے ٹرمپ نے وعدہ کیا ہے کہ ملینز آف ڈالرز ہر سال ایل سلواڈور کو دیں گے اس پریزن کو چلانے کے لیے۔ اور وہ امریکہ میں بھی کچھ ایسے خطرناک مجرم جو کہ امریکی شہری ہیں، وہ صدر ٹرمپ ان کو بھی ایل سلواڈور میں منتقل کرنے کا جو ہے پلان بنا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت عدالتی جنگیں ٹرمپ کو یہ درد سر بنی ہوئی ہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ کافی ان کے خلاف فیصلے دے رہی، کیونکہ ان کے حق میں ہی فیصلے آئے، لیکن جیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، بہت بڑا فیصلہ ہے، اور ٹرمپ مسلسل ججوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ چلیں، بہت شکریہ جہاں زیب علی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔